احسان حضور مخدوم اشرف باہر بہت کافی جگہ آج بڑی ہوئی آپ لوگ باہر بیٹھ جائیں. امام صاحب 50 سال سے شہر کی مرکزی فاضل علوم اسلامی حاصل کرتا حضرت علامہ سید حسن عسکری عربی سرکار ٹوٹا شریف نبی رحمۃ کے زیارت کی معذرات کی تشریف فرما ہے اور حضرت کی ذات شہر بنا کے لیے جو ہے وہ ہمارے تعلق کی بہت اچھی طرح سے یہاں کی عوام حضرت کی شخصیت سے واقف ہے اور یقیناً آج ہم حضور کے حاصل کروں معلوم ہو گئے. حضرت کی شخصیت حضرت کے جو دادا یہ بھی منسوب ہے اور حضرت کے جو نانا ہے یہ بھی منسوب ہے. سبحان ولیوں کے بیچ میں حضرت نے پوری تعلیم اور پرورش پائی. تو اسی لیے کچھ حضرت نے محنت سے پڑھا ہے اور کچھ بزرگوں نے حضرت کو نظروں سے دکھایا. تو آپ کو حضرت کی علمی فیوز و برکات حضرت کی نشستوں میں ضرور آپ کے سمجھ میں آئیں. اور ہمارے بیچ سرکار برہان پور خلیفہ حضور اعلیٰ حضرت شفیع میاں پیر عبدالغفور شاہ سرکار برہان پور کے جانشین مولانا احمد اشرف بن برہان پور سے یہاں پہ تشریف لائے ہوئے تھے جو ہماری ساتھ ہے. تو بڑی علاقے سے تعلق میں حضرت کی بارگاہ میں مسجد سٹی جامع مسجد ٹرسٹ کی جانب سے اور یہاں کے تمام مقتدیان اور محبین کی جانب سے حضرت کی بارگاہ گلاہ عقیدت پیش کرنے کے لیے ساتھی بھائی سے گزارش کروں گا کہ وہ حضرت کی بارگاہ میں گل پیش فرمائیں. اور مولانا احمد اشرف سرکار برہان پور کے جانشین کی بارگاہ میں ثابت بھائی گول پیش فرما رہے ہیں. سید فاضل مسعودی صاحب کی بارگاہ میں شعر پیش ہو رہی ہے. سید صاحب کہاں ہے؟ پیچھے ہے. اور محمود مشرف مشن کی جانب سے حضور فاضل برکات کی بارگاہ میں گل پیش ہو رہے ہیں. اور محمود مشرف مشن کے فاؤنڈر سید قادری میاں جلال الدین اشرف صاحب جانشین حضور اشرف الاولیاء انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ پورا تشریف لائیں گے. 29 تاریخ کو حضرت کا بیان حضرت جانپیر درگاہ پر ہوگا اور 30 تاریخ کو مسجد پوروا میں ہوگا. آپ تمام حضرات اس پروگرام میں بھی حضرت کے ضرور تشریف لے جائیں اور ثواب کا حاصل کریں. اب انشاءاللہ حضرت کا خطاب ہوگا. اب اطمینان و سکون کے ساتھ حضرت کے صابر بھائی حضرت خطبہ جماعت دیں گے. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کے اختتام میں سب نماز جمعہ ادا فرمائیں گے. سید صاحب فاضل سید صاحب
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم: الصلاۃ معراج المؤمنین۔ صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آله وسلم صلاة والسلام عليك يا رسول الله۔ دل کی دنیا کو اندھیرے سے بچائے رکھیے، یاد احمد کی شمع دل میں جلائے رکھیے۔ لذت دنیا تو فانی ہے، یہ مٹ جائے گی، کام جو حشر میں آئے وہ کمائے رکھیے۔ آج جمعہ کا دن ہے، تو کچھ باتیں اپنی اور سب کی اصلاح کے لیے، کیونکہ جمعہ جو مسلمانوں کے لیے ہے نا، اس کا مقصد بھی یہی ہے۔ نامی سے پتہ چل رہا ہے جمع کرنا، سبحان اور آج اللہ کی طرف سے تمہیں جمع کیا گیا، تو کوئی مقصد ہی تو ہوگا، ورنہ تو اس وقت تو روزانہ مسلمان پر نماز فرض ہے ظہر کی۔ ایسا خاص نہیں کہ آپ کو نماز پڑھنے ہی کے لیے بلایا جا رہا، وہ تو آپ 6 دن ہے ہی آپ پر فرض، یہ الگ بات ہے کہ وہ 6 دن یہ جوش، یہ جذبہ، یہ شوق، یہ تیاری، یہ استعداد، یہ بھیڑ نظر نہیں آتی، جبکہ اس میں کوئی ایسا سر نہیں ہوگا کہ اس پر جمعہ تو فرض ہو اور ظہر فرض نہ ہو۔ جن جن پر عاقل و بالغ ہونے کے حیثیت سے جمعہ فرض ہے، ان پر بقیہ دنوں میں آج کے وقت ظہر فرض، اور ابھی جمعہ کے بعد جب گھر لوٹو گے تو عصر بھی فرض ہے۔ ہمارا جوش جذبہ ہر جگہ نظر آئے گا، پروٹیسٹ میں، پردرشن میں، جلوس میں، کیونکہ ہم کہتے ہیں معاشرت مصطفیٰ، ہمیں برداشت نہیں، ہم غلام مصطفیٰ، ہم جان دیتے ہیں۔ مگر کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہم اپنے کو عاشق کہیں، چاہنے والا کہیں، اور ہمارے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائیں کہ الصلاۃ قرۃ عینی، نماز میرے آنکھ کی ٹھنڈک ہے، اور ہم عاشقوں کو کوئی پرواہ ہی نہیں نماز۔ یہ کیسی محبت، یہ کیسا عشق! دوستو، جمعہ اسی احساس کو جگانے کے لیے آیا ہوا۔ جمعہ عید کا دن ہے نا، خوشی کا دن ہے، فیسٹیول آف مسلم ہے، یہ مسلمانوں کا تہوار ہے، ہفتے کی عید ہے ہم لوگوں کی۔ اور یہ صرف قوم مسلم کی خصوصیت ہے کہ جس دن کو مسلمان عید کہہ دیں، اسلام جس سے عید کہہ دے، اس دن ایک چیز نظر آتی ہے کہ اور دن اتنے سر سجدوں میں جھکے نظر نہیں آتے جس عید کے دن جتنے سر سجدوں میں جھکے نظر آتے ہیں۔ تو گویا ہماری عید ہمیں سجدے کی طرف بلاتی ہے، دوسروں کے تہوار کی طرح ہم نہیں ہیں کہ پٹاخے جل رہے ہیں، رنگ میں شرابور ہیں، نشے میں دھت ہیں، گھوم رہے ہیں، تفریح کر رہے ہیں، عیش و عشرت کا دن بنا لیا اس کو۔ نہیں، مسلمان عید کو، عید الفطر کو عید کہتا ہے تو نماز کی طرف لوگ دیکھ رہے ہیں اس کو۔ عید اضحیٰ کو عید کہا گیا تو نماز کی طرف آ گئے، اور جمعہ کو عید کہا گیا تو اتنی بڑی تعداد میں 6 دن
مسلمان نظر نہیں آتے جتنا جمعہ میں نظر آتے ہیں، تو پتہ یہ چلا کہ ہمارے عید کا، ہمارے جمعہ کا پیغام عبادت ہے۔ یہی احساس جگانے کے لیے آپ کو جمعہ میں بلائے گا، بندے تم جمع ہو کیونکہ تمہاری اس عید کا پیغام عبادت۔ اب اگر تم سمجھتے ہو کہ تمہارا آنا، یہ آنا بارگاہ الہی میں قبول ہوا کہ نہیں، اس کا سرٹیفکیٹ اگر چاہتے ہو کہ جو اتنا تیاری کے ساتھ غسل کر کے، دھلے کپڑے پہن کے، عطر لگا کر، سرما لگا کر، بڑی محبت سے تم بارگاہ الہی میں آئے ہو، تو یہ بارگاہ الہی میں آنا تمہارا قبولیت کے درجے کو پا سکا کہ نہیں پا سکا، اس کا سرٹیفکیٹ لے کر جاؤ، اور اس کا سرٹیفکیٹ صرف یہ ہے کہ جاتے وقت تم توبہ کر کے اب یہ ارادہ کر کے نکلو کہ آنے والی عصر قضا نہیں، آنے والی مغرب چھوٹے گی نہیں، آنے والی نمازیں جو فرض ہیں، کمپلسری ہیں ایک مسلمان کے لیے، جو مسلمان کی ڈیوٹی ہے، اس ڈیوٹی پر اب قائم رہنے کا عہد کر کے جو جمعہ سے لوٹا، اس کا جمعہ یقیناً قبول ہو، ورنہ یہ فارمیلٹی، یہ تو صرف فارمیلٹی نظر آ رہی ہے۔ تم کرو فارمیلٹی، تم نبھاؤ اس طرح سے کہ بس لگے کہ ہاں بس ایک چیز ٹھیک کر دی گئی ہو، اور چاہتے ہو کہ بڑا بول بالا تمہارا رہے پوری دنیا میں، کردار تمہارا نہ صحابہ کی طرح، نہ بزرگان دین کی طرح، اور چاہتے ہو کہ ہمارا جلوہ وہی رہے، کیسے ممکن ہو سکتا؟ سچے غلام جب بنو گے تب اس غلامی کا ثمرہ تمہیں ملے گا، اس کا پھل ملے گا، اس کا نتیجہ بھی ملے گا۔ کوئی رکاوٹ پھر اس وقت تمہارے بیچ میں نہیں بنے گی دوستو، جس دن تم اپنے فرائض کو ادا کرنے لگے، جب تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے نماز کو آنکھ کی ٹھنڈک کہا، جب تم نبی اکرم کی آنکھ کو ٹھنڈک پہنچانا شروع کر دو گے، اس وقت تم بااختیار ہوگے۔ یہ جو کہیں کہیں رکاوٹ نظر آتی ہے نا کہ تمہارے ساتھ یہ ہو رہا، کچھ نہیں، تم جو چاہو گے وہ ہوگا۔ لوگ اپنا کام بھول کر تمہارے راستوں کو صاف کریں گے، کیونکہ ایسے ہی غلامان مصطفیٰ جب نکلے تو ان کے بارے میں کہا گیا کہ دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے۔ کون لوگ؟ سچے غلام تو سچے غلام۔ نوجوانان اسلام، مسلمان نوجوانوں، تمہاری پیشانی پہ سچے کی چمک آنی چاہیے۔ یہ جب تک نہیں لاؤ گے تمہاری تقدیر نہیں چمک سکتی۔ آؤ نماز کی طرف آؤ، وہ نماز جس سے نبی اکرم نے فرمایا الصلاۃ نماز کی۔ ہم بلندی چاہتے ہیں، بول بالا چاہتے ہیں، عروج چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم اعلیٰ رہیں، بلند رہیں، سپر پاور رہیں۔ جو فرما رہے ہیں نماز میں مومنین کی میرا نبی، جس کی بات کوئی بات غلط ثابت ہی نہیں ہوئی۔ یہی تو وجہ ہے کہ سب مل جائیں، چاہے نام نہاد مسلمانوں کے بھی اپنے ساتھ کر لیں، کلمہ پڑھ کر بھی ارتداد کی راہ اختیار کرنے والوں کو لے لیں اپنے ساتھ، دھن دولت کی لالچ میں وسیم جیسوں کو بھی خرید لیں، مگر ایک نقطہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کوئی لگا نہیں۔ 1400 سال میں آج تک نہ تو میرے نبی کی سیرت پر اور نہ ہی قرآن کریم کی کسی آیت پر کوئی سوال اٹھا کر کامیاب ہو سکا، منہ توڑ جواب اسے ملا، وہ بے بس نظر آیا، مگر میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا بول بالا بھی ویسے ہی قائم ہے، قرآن کریم کا فیضان بھی ویسے ہی عام۔ تو دوستو، نبی جب فرما دیں کہ تمہیں کہیں عروج نہیں ملے گا، تمہیں کہیں راحت و نجات نہ ملے گی، تمہیں بلندی بول بالا چاہیے، تو آؤ نماز کی طرف آ جاؤ، کیونکہ نماز یہ مومنین کی معراج ہے۔ معراج کا مطلب ہی نہ عروج کی جگہ، عروج کو جو لے جائے، ادھر ادھر سب ساری کوششیں ہم اور آپ کرتے ہیں، نماز کو چھوڑ، جس کی طرف اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بات تم کو جو یہ احساس کو جگانا تھا، لاؤ دیکھو تم کیوں جمع ہو، اسی لیے کہ نماز کے لیے تو جمع کیا گیا، یہ احساس دلانا ہے اس میں۔ نماز تو روز پڑھ لیتے، مگر آج اتنی تعداد میں آئے ہو، خدا بلا رہا ہے، 6 دن تمہیں اور بھی تمہیں اللہ تعالیٰ بلاتا ہے۔
یہ مؤذن جو ہے نا، یہ اللہ اور رسول کے حکم سے تمہیں آواز دے رہے ہیں حی علی الصلاۃ، یہ انویٹیشن ہے۔ اس کا آج کل شادیوں کا ماحول ہے، کارڈ آ جائے تو پہنچنا ضروری سمجھو، انویٹیشن کارڈ ہے، نہیں پہنچیں گے تو اسے برا لگے گا۔ 5 وقت اللہ بلا رہا، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، نماز کے لیے آؤ۔ سب اپنے اپنے گریبان میں جھانکو، 5 وقت یہ دن کتنی بار تم آتے ہو اللہ تعالیٰ کے اس انویٹیشن پر؟ اور یہ نماز کے لیے اپنے فائدے کے لیے نہیں بلا رہا، اس کے بعد فرما رہا حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف آؤ، بھلائی کی طرف آؤ۔ اے مسلمان، تو کامیابی کو کہاں تلاش کر رہا ہے؟ دکانوں میں، نیتاؤں کے پیچھے، سیاستدانوں کے پیچھے؟ تو دلی اور ممبئی میں جا کے کامیابی تلاش کر رہا ہے؟ تو الٹے سیدھے کام کر کے کامیابی تلاش کرنا چاہتا ہے؟ حی علی الفلاح، آؤ آؤ، فلاح کی طرف آؤ، بھلائی کی طرف آؤ۔ یہ نماز تمہیں کامیابی کی طرف لے جائے۔ مسلمان جس دن مسلمانوں کی مسجدیں آباد ہو جائیں گے، اپنے محلے کے گھروں کو، خدا کے گھروں کو جس دن وہ آباد کر دیں گے، اللہ کبھی ان کے گھر کو برباد نہیں ہونے دے گا۔ فاذکرونی اذکرکم، اے بندو تم میرا گھر آباد رکھو، میں تمہارے گھر کو آباد رکھوں گا۔ سبحان اللہ۔ یہ خدا بدلہ دینے والا، انعام دینے والا ہے۔ دوستو آؤ نماز کی طرف۔ اب ایک چیز ہے، ایک پرابلم ہے جو عام طور پہ اس کو سب فیس کرتے ہیں، نماز میں دل نہیں لگتا۔ ہم نماز جب پڑھتے ہیں تو ذہن کہیں اور بھٹکنے لگتا ہے، کبھی بازار کی طرف، کبھی بزنس کی طرف۔ تو وہ جو ایک لطف آنا چاہیے، کبھی کبھی بندے کو وہ نہیں ملتا تو نماز سے دور ہونے لگتا۔ تو کیا طریقہ ہے، ہم کس طرح کی کوشش کریں کہ ہمارا دل لگے؟ دوستو جو ڈسپلن ہے نا، ایک نمازی کو جو بارگاہ الہی میں کھڑے ہو کر جو آداب اختیار کرنے چاہیے، جو ڈسپلن، وہ کیونکہ ہم نہیں کر پاتے، اسی لیے ہمارا ذہن ادھر ادھر ہو جاتا ہے۔ تکبیر تحریمہ سے لے کے سلام تک، کوئی ادھر کوئی ادھر، ہر بندے کا تقریباً، یہ اللہ ماشاء اللہ، اللہ والوں کے علاوہ، کہ حضرت وارث پاک جب ہم شبیہ غوث اعظم تشریف لے گئے، ان کو کوئی نماز پڑھتے نہیں دیکھتا تھا حضرت وارث پاک کو، لیکن جب یہ پہنچے تو باجماعت پہنچ گئے۔ لوگوں نے پوچھا کہ بھائی کیا معاملہ، کبھی دیکھا نہیں، آج کیوں آتے ہیں؟ تو ان کی طرف سے جواب یہی ملا ہوگا، یہ دو ذات ان کے پیچھے جب کھڑے ہو جاؤ تو سیدھے خدا سے ملا دیں۔ تو میرے دوستو، ذہن ہمارا اور آپ کا بھی نہ بھٹکے۔ جیسے جب ایک اسٹوڈنٹ کسی ٹیچر کے سامنے ہو، ٹیچر لیکچر دے رہا ہو، اور اگر اس وقت اسٹوڈنٹ ادھر ادھر کسی سے باتیں کرنے لگے، وہ ایسا ہوتا نہیں، کیونکہ اسٹوڈنٹ جانتا ہے کہ اگر میں بات کروں گا تو ڈانٹ کھاؤں گا، کلاس سے نکال دیا جاؤں گا، کیونکہ وہ دیکھ لے گا ٹیچر کو، من ہی من ادھر ادھر کچھ سوچ رہا ہے تو ٹیچر کو خبر ہی نہیں، لیکن اپنے دوستوں سے بات کرے گا تو وہ استاد دیکھ لے گا تو ڈانٹے گا، کلاس سے نکال دے گا، پنش کرے گا۔ اس خوف سے وہ کسی سے بات نہیں کرتا اور سیدھے دیکھتا۔ دل بھی اس کا لگ رہا ہے اس لیے کہ جو باتیں ہیں قیمتی ہیں، اگر میں نے نہیں سنا تو میں ایگزام میں فیل ہو جاؤں گا، میں تیاری کیسے کروں گا، ہوم ورک کیسے کروں گا۔ یہ جذبہ بھی متوجہ کرتا ہے، کیونکہ ہماری بھلائی اس سے ریلیٹڈ ہے۔ تو جس وقت ٹیچر بول رہا تو ڈسپلن یہ ہے کہ ہم غور سے سنیں، یہ کلاس کے آداب۔ آپ کسی وزیر کے پاس جائیں، کسی بادشاہ کے پاس جائیں، آپ اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں کتنا متوجہ ہو کر بیٹھتے ہیں۔ آپ پیر و مرشد کچھ بول رہے ہیں، کوئی کسی نے کچھ کانا پھوسی کی، آپ فوراً چپ رہو، آداب کا خیال رکھو۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہے؟ تو کتنا ملاحظات کرتے ہیں آپ، بہت غور سے ساری باتیں، وقت سے پہلے گردن بھی ہلاتے ہیں، کیونکہ ہر بات قیمتی بات ہے، سن رہے ہیں، آپ کا دل بھی منور ہو رہا ہے۔ آداب آپ کو معلوم ہے، پیر کی بارگاہ کے آداب کیا، وہاں یہ نہیں کہ پہنچ گئے اسی وقت آپ سوشل میڈیا بھی دیکھ رہے ہیں، پیر صاحب سامنے دیکھ رہے ہیں۔
آپ دنیاوی بادشاہوں کے پاس جاتے ہیں کتنا الرٹ رہتے ہیں, کیا ڈسپلین ہے وہاں, خوف وہاں رہتا ہے کہ اگر ادھر ادھر کروں گا تو یہ بادشاہ سزا دے دے گا, اور جس مقصد کے لیے میں آیا ہوں وہ کہاں پورا ہونے والا. چاہے آپ کا دل کہیں بھٹک رہا ہو بادشاہ کے پاس, لیکن ایکٹیویٹی جو پارٹس آف باڈی سے آپ کرتے ہیں وہ کیونکہ وہ دیکھ لے گا, اس لیے وہ آپ کا ہاتھ پاؤں سب بالکل ساکت رہتا ہے, اور وہ لگتا ہے کہ بادشاہ ہیں اور آپ ہیں, وہ جو کہہ رہا ہے آپ سن رہے ہیں, وہ دیکھ رہا ہے آپ. پیر و مرشد کے پاس بھی آپ یہی لحاظ کرتے ہیں, یہی رہتا ہے کہ نہیں ہمارے پیر و مرشد ایسی چیز نہ دیکھ لیں کہ ناراض ہو جائیں. نماز میں بس دوستو بلا تمثیل یہی خیال رکھنا ہے آپ کو کہ جس وقت بارگاہ الہی میں آپ نے ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہا, ہر نمازی سن لے اس چیز کو, جو شکایت رہتی نا بھٹک رہے ہیں, اللہ اکبر جب آپ نے کہا ہے تو گویا آپ نے ساری دنیا کو اپنے پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا. اللہ اکبر, اور اب آپ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہو گئے. وہ دنیاوی بادشاہ تھے جو صرف آپ کے ہاتھ کے ہلنے کو دیکھتے ہیں, آپ کی آنکھ کے ادھر ادھر مڑنے کو دیکھتے ہیں, آپ کے قدم کے چلنے کو دیکھتے ہیں, اٹھنے بیٹھنے کو دیکھتے ہیں, آپ کے بولنے کو سنتے ہیں. یہ رب العالمین ہے جو آپ کے دل کی دھڑکنوں کو بھی سن رہا ہے. جو ڈسپلن آپ لائے دنیاوی بادشاہ کے سامنے یہ سوچ کے کہ یہ دیکھے گا تو برا لگے گا, اسے پسند نہیں آئے گا, کہ اس کی بارگاہ میں کھڑا ہو کے میں کچھ اور کروں, اس کی طرف متوجہ ہو کر میں کچھ اور کروں, وہ ہماری طرف متوجہ, اس کی رحمت ہماری طرف متوجہ, اور ہم کہیں اور متوجہ ہو جائیں. بارگاہ الہی میں جب آپ کھڑے ہوئے دوستو, ہاتھ جہاں ہونا چاہیے وہی رہے کیونکہ خدا دیکھ رہا ہے, پیر جہاں ہونا چاہیے وہی ہو جو رسول نے بتا دیا کیسے رہنا کیونکہ خدا دیکھ رہا ہے. نگاہیں وہی ہونی چاہیے جہاں ہونا چاہیے جو اس کا مقام, کیونکہ خدا دیکھ رہا ہے. اور تمہاری سوچ وچار خیالات بھی وہی ہونے چاہیے جو نماز میں جیسا ہونے کا حکم ہے, کیونکہ اسے بھی خدا دیکھ رہا ہے. جب تم ہر وقت یہ خیال کرو گے, اے اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے, اے اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے, اے اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے. تم نے تکبیر تحریمہ باندھا, خدا دیکھ رہا ہے. سورہ فاتحہ پڑھا, خدا دیکھ رہا ہے. سورت ملائی, خدا دیکھ رہا ہے. رکوع میں گئے, خدا دیکھ رہا ہے. سجدے میں گئے, خدا دیکھ رہا ہے. تحیات پڑھا, خدا دیکھ رہا ہے. انگلی اٹھا کے تم نے اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا, خدا دیکھ رہا ہے. درود نبی کے پاک کی بارگاہ میں بھیجا, خدا دیکھ رہا ہے. سلام دائنی طرف بھیجا, خدا دیکھ رہا ہے. بائیں طرف بھیجا, خدا دیکھ رہا ہے. جب یہ کہہ کے تم پوری نماز ادا کرو گے میرے دوستو, فاذکرونی اذکرکم کا وعدہ کرنے والا تمہارے لیے اعلان کر رہا ہے, اے بندے تو نے آج سجدے میں صرف میرا خیال کر کے کہا ہے سبحان ربی الاعلی, میرا رب اعلیٰ ہے, میرا رب بلند ہے. تو سن لے, میں بھی قرآن میں وعدہ کرتا ہوں کہ انتم الاعلون ان کنتم مومنین, میرے بندو تم سب اعلیٰ ہو اگر تم مومن ہو جاؤ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ انعام بھی تمہیں ملنے والا ہے, اور آپ اسے اپنا کے دیکھیے. انشاءاللہ تعالیٰ جس دن یہ ڈسپلین آپ بچا لائیں گے, اپنے آپ کا ذہن ادھر ادھر نہیں جائے گا, گیا بھی تو فوراً واپس آئے گا. اور یہ ادا اللہ کو بہت پسند آئی کہ شیطان کہیں اور لے جا رہا, مگر میرا بندہ مجھے سوچ کے واپس آ جاتا میرے پاس. کتنا اچھا لگے گا اللہ تعالیٰ کو دوست آگے مشیت کے بغیر تو پتہ نہیں ہلتا نا. تو آپ کا ذہن بھی ادھر ادھر جا رہا ہے, پھر واپس آ رہا ہے, یہ اللہ کو بہت پسند آئے گا. سب کچھ ہونے کے بعد بھی میرا بندہ بار بار یہی کہہ رہا کہ خدا مجھے دیکھ. تو اگر ہمیں اور آپ کو اپنی نماز میں خیالوں ادھر ادھر بھٹکنے سے بچانا خیالوں کو, تو سب سے اچھا طریقہ ہے بس یہ سوچو کہ اللہ دے, شروعات سے لے کے آخر تک اللہ. اس طرح سے 10 منٹ نماز پڑھ لو گے نا, کیسا نور سے مالا مال ہو کر گھر واپس ہو گے. پھر وہ جو دعائیں ہیں نا مسجد کے لیے داخل ہونے کے وقت اور واپس ہونے کے وقت, وہ تمہیں مل جائے گی. اللہم افتح لی ابواب رحمتک, اے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازوں کو کھول دے. مسجد کے دروازے نہیں ہیں, ان دروازوں پہ داخل ہوتے وقت تم دعا کرتے ہو کہ اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے. تو رحمت کے دروازے اسی وقت کھلیں گے جب تم جہاں آ رہے ہو وہاں کے جو آداب ہیں اسے بجا لاؤ, جو ڈسپلین ہے اسے بجا لاؤ, پھر واپس ہو جائے. اللہم انا نسألک, جو دعا مسجد سے نکلنے کے بعد ہے, یہ اللہ ہم تجھ سے تیرا فضل مانگتے, تیری رحمت مانگتے.
آتے وقت آپ نے کہا دروازہ کھول دے رحمت کا، واپس جاتے وقت کہا اے اللہ مجھے اپنے فضل اور رحمت سے نواز دے۔ ایسی نماز پڑھ کے جاؤ گے، دکان جاؤ گے وہاں فضل ملے گا، گھر جاؤ گے وہاں فضل ملے گا، ہر جگہ تمہارے لیے کامیابی ہی کامیابی۔ اس طرح سے نماز جب ادا کرو گے، امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں، ظاہر کی بات ہے جو کچھ امام کر رہے ہیں سب آپ کے لیے کر رہے ہیں، آپ کو صرف اس وقت اتنا خیال رکھنا ہے کہ اس امام کے ساتھ ہم بارگاہ رب العالمین میں کھڑے ہوئے، جو ہمارے ایک ایک روئے کی خبر رکھتا، ایک ایک دھڑکن کی خبر رکھتا، ہماری ایک ایک سوچ کی وہ خبر رکھتا، اس لیے اپنے آپ کا ذہن فوراً واپس آئے گا۔ جتنی باتیں نماز میں بتائی گئی ہیں، سیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں نماز کو کیسے ادا کرنا ہے۔ جب ہم کھڑے ہوں تو ہماری نگاہ کہاں ہو، جب ہم جھکیں تو ہماری نگاہ کہاں ہو، جب ہم سجدے میں جائیں تو ہماری نظر کہاں ہونی چاہیے۔ مسلمانوں اسے سیکھو، تب نماز کو تمہیں دیکھنے ملے گا۔ الصلاۃ معراج المؤمنین، ایسی نماز تم کو تمہاری معراج کر دے گی، بلندی تک لے جائے گی، تمہیں بہت اونچائیوں تک لے جائے گی، تمہیں کسی کی تکلیف نہ آئے گی جب تم نماز میں یہ سب خیال کرو گے۔ اسی لیے بزرگوں نے اس کی مصلحت اور حکمتیں بھی بیان کی ہیں کہ جب کھڑے ہو تو نظر ہو، سجدہ جہاں کیا تو جہاں تمہاری پیشانی جائے وہاں پر ہمیشہ نظر رہے۔ یار تو کھڑا تو ہے لیکن یاد رکھ کہ جو وہاں تک آنا ہے، اسی زمین کے اندر تمہیں جانا ہے، یہ خیال رکھ۔ اس لیے کسی قسم کا تکبر نہ ہو۔ پہلے تمہیں جھکایا گیا رکوع کے لیے، تو بہت اپنے کو سمجھتا دولت مند منصب والا ہوں، میں منتری ہوں، میں لیڈر ہوں، میں بہت ثروت والا ہوں، میں بہت علم والا ہوں، بہت رتبے والا ہوں، منصب والا ہوں۔ تو سن، ایک آدمی جھکا نظر آ رہا ہے، یہ پیٹھ تیری جھکی نظر آ رہی ہے، تو کہہ رہا سبحان ربی العظیم، میرا رب عظیم ہے، آج میرا رب عظیم عظمت والا ہے۔ اب اس کے بعد پھر تجھے خدا نے کھڑا کیا، تو یہ مت سوچ کے جھکنے کا کام ختم ہو گیا، نہیں، ابھی تو اور جھکنا، ابھی اس کامیابی کو پانے کے لیے اور تجھے جھکنا، کھڑا کر کے اور زیادہ جھکایا گیا پہلے سے، تاکہ جب تم کھڑے ہو تمہیں تکبر نہ آئے کہ جھکنا نہیں ہے، اور اب جھکنا ہے۔ تو بہت سمجھتے کہ اپنے کو بلوان اور طاقتور، آؤ اپنے گھٹنے کو ٹیکو، رب کی بات سجدے میں جانے سے پہلے سب سے پہلے آپ کو گھٹنا، گھٹنے ٹیکو۔ گھٹنا ٹیکنا شکست کو کہتے ہیں نا، تم مسلمان، تمہیں صرف ایک کے آگے گھٹنا ٹیکنا، وہ ہے رب العالمین، اس کے آگے گھٹنے ٹیک دی، ساری دنیا تمہارے آگے گھٹنے ٹیکنے کی۔ پہلے کے مسلمان ایسے ہوا کرتے تھے، دوست جنہوں نے فتح کیا ہے نا پوری دنیا کو، ایسے ہی ہوتے تھے۔ کیوں دنیا والے ان کے آگے گھٹنے ٹیکتے چلے گئے؟ کیونکہ وہ خدا کے آگے 5 گھٹنے ٹیکتے۔ اس کے بعد آؤ ان ہاتھوں کو، جو ہاتھوں کو سمجھتے تھے ان ہاتھوں سے میں جو چاہوں کر لوں، بچھاؤ زمین پر، رکھو ان ہاتھوں کو، پھر اپنی ناک کو رگڑو، آؤ اپنی پیشانی کو رکھ دو تم زمین پر۔ یہ ہے عاجزی، یہ ہے تضرع، یہ اللہ تعالیٰ کی طاعت۔ اور ایسی حالت میں جب ایک بادشاہ بھی کنڈیشن، چاہے وہ فقیر ہو جس کے پاس کچھ نہیں، نادار مجبور فٹ پاتھ پہ سونے والا ہو، اور چاہے وہ اپنے وقت کا بادشاہ، اگر اس نے خدا پر ایمان لایا ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے، دیکھو دوستو اس فقیر اور بادشاہ کی کنڈیشن سجدے میں ایک جگہ، بادشاہوں کے سجدے الگ نہیں ہیں، ایک ہی طرح۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ رب کی بارگاہ میں نہ یہ بادشاہت، نہ یہ فقیری، غربت دولت کی کوئی ویلو نہیں ہے۔ عاجزی کرو، سب مل کر کرو، آؤ جھکاؤ اپنی نگاہوں کو، اپنی پیشانی کو، اپنی ناک کو، اپنے ہاتھ کو بچھاؤ، اپنے گھٹنے کو ٹیکو اور کہو سبحان ربی الاعلیٰ، میرا رب، صرف میرا رب اعلیٰ، صرف میرا رب اعلیٰ۔ یہ تصور کر کے جب نماز پڑھا کرو کتنا، جب اس حالت میں تم سجدے میں رو گے، اے اللہ کچھ نہیں، تو ہی سب کچھ ہے، تو تمہیں وہ سب کچھ عطا کرے گا، تم چاہتے ہیں وہ سب کچھ عطا کرے گا۔ اسی لیے سورہ فاتحہ لازم ہے نماز میں، اور سورہ فاتحہ میں وہ دعا بھی جس نے نہیں پڑھی تو گویا اسے سورہ فاتحہ نماز کو دہرانا پڑے گا۔ اور وہ کیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تو جن سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ یہ تصور کہہ کے سورہ فاتحہ پڑھ گئے، اللہ تھک گیا، دنیا والوں نے میرا کچھ نہیں کیا، انہوں نے صرف نقصان پہنچاتا، اور وہ کر بھی کیا سکتے ہیں؟ مولا ایاک نستعین، ہم تو تیری ہی مدد چاہتے ہیں، صرف تیری مدد چاہتے ہیں، مولا تو مدد عطا فرما دے۔ اب یہ رب کی مرضی رہے گی، وہ غریب نواز کے ذریعے تیری مدد کر دے گی، یہ اس کی مرضی پہ چھوڑ دو، وہ کیسے مدد تم تک پہنچا دیتا ہے۔
لیکن جس دن تم سب کو چھوڑ کر خدا سے مانگنا شروع کرو گے تمہاری جھولیاں بھر جائیں گی دوستوں، جھولیاں بھر جائیں گی. اور مانگنے کا بھی طریقہ رب نے یہی بتایا، مانگنا ہو تو اس دن الصراط المستقیم مانگنا. مولا نے سیدھے راہ پر بتایا، سیدھے راہ پر بتایا. رب قدیر ہم سب کو پانچوں وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا ان الحمد للہ. آپ حضرات سب درست کر لیں.